آپ بتائیں اجماع کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ یہ دلیل ہے اجماع امت کی حجت ہونے کی۔ اب آپ بتائیں کوئی آدمی تبلیغ کا ہو، کوئی آدمی جمعیت کا ہو، کوئی آدمی مسلک دیوبند کسی اور جماعت کا ہو، تو سارے ان چار دلیلوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، مانتے ہیں نا؟ اچھا، وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ دلیل اجماع کی حجت ہونے پر نہیں بن سکتی۔ آپ ذرا اعتراض سمجھنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اجماع حجت ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ اب میرا سوال یہ ہے، یہ آیت قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ سمجھ آئی؟ اس آیت کا آیت ہونا ثابت ہوگا تو دلیل بنے گی نا اجماع کی۔ تو یہ آیت قرآن ہی کی آیت ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اجماع، کیونکہ قرآن اجماع سے ثابت ہے نا، یہ آیت کسی سند سے ثابت تو نہیں ہے نا۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت قرآن کی آیت، اور دلیل ہے کوئی آپ کے پاس؟ تو مجھے اس نے کہا اجماع حجت ہے، دلیل یہ آیت قرآن کی آیت ہے، دلیل اجماع۔ اس نے کہا یہ تو دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہا یہ دور ہے، دور تو باطل ہوتا ہے، آپ کیسے دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ بیٹا یا تو نے دور کی تعریف پڑھی نہیں ہے یا پڑھی ہے تو سمجھی نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا قطبی پڑھی ہے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا میں نے رابعہ والے سال قطبی پڑھی تھی۔ ہم نے جو قطبی میں دور کی تعریف پڑھی ہے نا، وہ ہے توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذالک الشیء من جہۃ واحدہ۔ ایک چیز موقوف ہو دوسری پر، دوسری موقوف ہو پہلی پر، اور توقف کی جہت ایک ہو، جہت میں تعدد ہو جائے تو پھر دور نہیں ہوتا۔ اس کی مثال قطبی نے کیا دی ہے؟ باپ موقوف ہے بیٹے پر، بیٹا موقوف ہے باپ پر، یہ دور نہیں ہے۔ بیٹا موقوف ہے باپ پر اپنے وجود میں، اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹے کو وجود کیسے ملتا؟ اور باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، وجود میں نہیں۔ اگر بیٹا نہ ہو تو باپ کون کہے گا؟ تو باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، اور بیٹا موقوف ہے باپ پر اپنے وجود میں۔ جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا۔ قرآن موقوف ہے اجماع پر ثبوتاً، القرآن موقوف علی الاجماع ثبوتاً والاجماع موقوف علی القرآن حجتاً، اور جہت بدل جائے تو دور نہیں ہوتا۔ آپ یقین فرمائیں، خدا کی قسم مجھے اس طالب علم نے کہا استاد جی آپ سے ملاقات نہ ہوتی میں کب سے اہل حدیث ہو جاتا۔ میں نے درس گاہوں میں چھان مارا ہے اس کا سوال، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ پہلے شخص ہیں جس نے جواب دیا، اور عجیب بات یہ ہے ہم آپ کو مدرس نہیں سمجھتے، میں بھی آپ کو خطیب سمجھتا تھا، اور میرا بھی ذہن یہ تھا اس کا کتابوں سے کیا تعلق ہے، بس جوشیلے تقریریں کرتا ہے اور امت کو خراب کر رہا ہے۔ مجھے آج احساس ہوا کہ آپ نے کتابیں کیسے پڑھی۔ جب اس نے بات کہہ لی نا، میں نے کہا اگلی بات میں کہتا ہوں، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ شبہ تمہیں سمجھایا کس نے ہے نا؟ تعجب کی بات۔ میں نے کہا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہیں یہ شبہ سمجھایا، ڈالا کس نے ہے؟ مجھے کہتا ہے کس نے؟ میں نے کہا مولانا عبدالسلام رستمی نے، جو اشاعت توحید کے تھے پھر غیر مقلد ہو گئے تھے، یہ شبہات وہ پھیلاتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے دورے میں گیا تھا تو انہوں نے یہ شبہ مجھے ڈالا تھا، لیکن استاد جی آپ کو پتہ کیسے چلا؟ میں نے کہا مجھے پتہ ایسے چلا ہے کہ مولانا عبدالسلام غیر مقلد ہو گئے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے صاحب علم ہیں اور ان کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی شبہات ان کے ہیں جس کو وہ علم سمجھتے ہیں۔ بیٹا شبہات کا نام علم نہیں ہوتا، شبہات کے رد کا نام علم ہوتا ہے۔ شبہ پیدا کرنا یہ کون سا علم ہے؟ شبہ رد کرنا، میں نے کہا یہ علم ہے۔ مجھے کہتا جی آپ نہ ملتے تو میں اہل حدیث ہو جاتا، مجھے بہت خوش ہوئی آپ کو مل کر۔ اب مجھے بتاؤ اگر یہ قطبی میں نے نہ پڑھی ہوتی میں اس کو جواب دیتا؟ ایک بندہ غیر مقلد ہوتا نا، اور یہ غیر مقلد ہونے والا صاحب علم لڑکا تھا، کتنی نسلیں تباہ کرتا۔ ہم نے قطبی بڑی بندہ روک گیا، اب میں کیسے کوئی قطبی کی ضرورت نہیں ہے۔